تو کئی ہزاروں سالوں بعد انسانوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے دھرتی پر، اور بھگوان دیکھنے لگتے ہیں انسانوں کو، اور بھگوان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ انسان بڑے ہی دشٹ بن گئے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں۔ بھگوان کو ریگریٹ فیل ہونے لگتا ہے، یار کیوں بنایا میں نے ان انسانوں کو، یہ تو ایسے نکلے۔ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پوری دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دیں گے۔ اسی بیچ ایک اچھا انسان ہوتا ہے نوح نام سے۔ کرسچنز انہیں نوح کر کے پکارتے ہیں اور مسلمز انہیں نوح بلاتے ہیں۔ تو بھگوان کی آنکھوں میں نوح ایک بہت اچھا انسان تھا، اس لیے بھگوان نے سوچی کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے نوح کو بولا کہ دیکھو میں ایک بہت بڑی باڑھ لانے والا ہوں دھرتی پر، ایک گریٹ فلڈ آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ابھی آپ نے دھرو راٹھی کے چند جملے سنے جو کہ سراسر کفر، گستاخی اور غلط معلومات پر مبنی تھے۔ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انسانوں کی پاپولیشن اس دھرتی پر بڑھنے لگی تو وہ دشت بن گئے، یعنی برے بننے لگے۔ تبھی گاڈ کو ریگریٹ فیل ہونے لگا کہ یار میں نے یہ انسانوں کو کیوں بنایا ہے، یہ تو ایسا کرنے لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ پھر گاڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دینے والا ہوں۔ مگر اسی کے چلتے ایک اچھا انسان ہوتا ہے جن کا نام نوح ہے، اور مسلمز انہیں نوح کہہ کر پکارتے ہیں۔ تب گاڈ نے نوح کو یہ بتا دیا، یعنی نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ میں اس دھرتی کو وائپ آؤٹ کر دینے والا ہوں، تو تمہیں ایک ناؤ بنا لینی چاہیے وغیرہ۔ یہ ایسا انہوں نے پورا واقعہ بتایا ہے۔ مگر میں آپ کو یہاں پر 100% یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ کذب بیانی پر مشتمل تھا، جھوٹا تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی واقعے کی روشنی میں یہ واقعہ جھوٹا تو ہے ہی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی میں آپ کو یہ سچا واقعہ یہاں پر سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی دھرو راٹھی نے جو آگے غلط بیانی کی ہے، جو کفریہ کلمات بکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ازالہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اس زمین پر بھیج دیا تو آپ کی نسل پیدا ہو کر بڑھنے لگی، تو سب ایک ہی دین پر گامزن تھے، ایک ہی دین کی پیروی کیا کرتے تھے، اور وہ دین تھا اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام مسلم تھے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ مسلم کیسا کیا ہوئے، کیونکہ اسلام تو 1450 سال پہلے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام اور مسلم کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام مینس سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، اینڈ مسلم مینس دا ون ہو سبمٹس ٹو دی ول آف گاڈ۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبمیشن کرنے والے تھے، اس لیے وہ اسلام کی پیروی کرتے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اب آئیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بعد میں نسل بڑھنے کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کر کے بت پرستی میں ملوث کر دیا، اور لوگ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے دیگر خداؤں کو اپنا معبود تسلیم کرنے لگے، ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ اب میری عبادت کو ترک کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی جو کہ رسول بھی تھے انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور ان کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہاں سے یہ اس کا پس منظر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس کیسے تشریف لائے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لا چکے تو آپ نے دن رات خفیہ طور پر، ظاہری طور پر تنبیہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، بت پرستی سے انہیں بیزار ہونے کا حکم دیا، مگر قوم نے پلٹ کر آپ کو بہت سی تکالیف دی، بہت سی اذیتیں پہنچائی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو طعنے دیے اور بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام ایسے ہی اپنی قوم کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، تو اس وقت قوم نے کہا کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو تو ابھی ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ اس کے بعد
قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا دیا، اور تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کی کہ یا اللہ ان پر تو عذاب نازل کر دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور پھر کشتی بن جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا طوفان کے طور پر، اور اتنا پانی آیا کہ چاروں طرف سے پوری زمین پر پانی ہی پانی چھا گیا، اور تمام لوگ غرق ہو کر مر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ماننے والے اور جانور پرند میں سے ایک میل اور فیمیل بھی کشتی میں سوار ہو گئے، اور پھر کشتی جودی پہاڑ پر آ گئی، اور اس طریقے سے آگے کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے واقعہ آپ کو بہت ہی مختصر انداز میں یہاں پر بتایا۔ اب آئیے آگے جو دھرو راٹھی نے اور بلنڈرز کیے ہیں اس واقعے میں، ان کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے دوسرا کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن تمہیں ایک بڑی سی بوٹ بنا لینی چاہیے۔ اس بوٹ پر تم خود بیٹھنا، اپنی وائف کو بٹھانا، اپنے 3 بیٹے ہیں ان کی وائفز کو ساتھ میں لے چلنا۔ اب دیکھیں دھرو راٹھی نے یہاں پر غلط بیانی یہ کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو گاڈ نے حکم دیا کہ تمہیں ایک ناؤ بنا لینی چاہیے، ایک بوٹ بنا لینی چاہیے، جس میں تم، تمہاری بیوی، تمہارے بچے اور ان کی بیویاں سب سوار ہو جائیں۔ لیکن اس میں اس نے ایک جھوٹ بات کہی ہے۔ اگر ہم مسلمان یہ بات کو تسلیم کر لیں تو یہ ہماری شریعت کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، اس نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دشمن تھی، کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر سازشیں کیا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل اور مجنون کہا کرتی تھی۔ تو ہمارے اسلامی شریعت میں، ہمارے اسلامی حکم میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی، مگر دھرو راٹھی یہاں پر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ناؤ میں سوار ہوئی تھی اور وہ بچ گئی۔ آئیے تیسرا کلپ ملاحظہ کرتے ہیں۔ لگاتار 40 دن اور 40 راتوں تک بارش ہوتی رہتی ہے، سب کچھ پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے دھرتی پر 150 دن تک۔ دھرو راٹھی نے یہ کہا کہ 40 دن اور 40 راتوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اور 150 دن تک سب کچھ پانی کے نیچے ڈوبا رہا۔ لیکن یہاں پر ایک وہ غلط بیانی یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی واقعے میں ایسا ہے کہ 40 رات اور 40 دن تو مسلسل بارش ہوتی رہی، یہ صحیح بات ہے، مگر نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک کے پانی پر چلتی رہی، اور 6 مہینے تک کے تمام زمینی مخلوقات پانی کے نیچے غرق رہی، یعنی ڈوبی ہوئی رہی۔ تو یہاں پر 30 دن کا ڈیفرنس آ رہا ہے، 6 مہینے یعنی کہ 180 دن ہوتے ہیں، اور دھرو راٹھی ہمیں غلط بیانی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ 150 دن تک تمام زمینی مخلوقات پانی کے نیچے رہی۔ آئیے اس کے بعد کے ویڈیو کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری کہانی میں نوح اب بھگوان کو آفرنگ کرتے ہیں، بھگوان سے پرومس کروائی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے کبھی بھی اس طریقے سے لائف کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے۔ دھرو راٹھی نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو آفرنگ کرتے ہیں اور یہ پرومس کر کے لیتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی دھرتی پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یہ سراسر کفر اور گستاخی پر مبنی جملہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے، اور کوئی بھی مخلوق اسے یہ پرومس نہیں کرا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کب، کیسے اور کس پر عذاب نازل فرمانا ہے، کیونکہ وہ مستقبل کی ہر بات کو جانتا ہے، اور مستقبل کے علاوہ ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، تو اسے اختیار ہے کہ کس پر عذاب نازل کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جملہ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کفر بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو کہ مسلمان ہے اس پر اگر اعتبار کر لیتا ہے، اس پر اگر عقیدہ رکھ لیتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ مسلمان نہیں رہے گا۔